اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں، لیکن جی وہی رہی ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ واحد اللہ کا گھر ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ کبھی انسان ایسی کفایت میں مبتلا ہوتا ہے، نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ذرا سا خوش ہو جاؤ تو سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محبت چاہے کتنی بھی گہری یا سچی کیوں نہ ہو، اگر کمزور یا بزدل شخص سے کی جائے تو ادھوری رہتی ہے۔ زندگی نے دیا سب کچھ پر وفا نہ دی، زخم دیے سب نے پر کسی نے دوا نہ دی۔ ہم نے تو سب کو اپنا پر کسی نے ہمیں اپنوں میں جگہ نہ دی۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، اور اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں محبت ختم ہوئی اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے ہیں، لیکن حقیقت پسند کی وجہ ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہو تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا، چپ رہنے کے وقت بولنا۔ شیخ سعدی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں کا غصہ، بدگمانیوں کا وزن ڈھونڈنا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید احسان مان کا بوجھ اٹھانے کا نہیں دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے کسی کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اس شخص کے ساتھ آپ کو بہت محبت ہوتی ہے، یا پھر اس شخص نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہوتے ہیں۔